بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں آخرت تو اچھی ہوتی ہی ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور دنیا اور آخرت اچھی ہوتی ہی اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یعنی اگر تم صدقہ دو گے تو مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال میں برکت زیادہ ہی ہوگی۔ ظاہری طور پہ عقل یہ کہے گی کہ اگر 100 سے 10 صدقہ کیے تو کم ہو جائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے کم نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں گا۔ آج ہمارے پاس جتنا قحط ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، غریبی آ رہی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم زکوٰۃ و عشر صدقات واجبہ و نافلہ ادا ہی نہیں کرتے۔ کچھ پیسے مسجد کو دے دیے، کچھ افطاریاں کروا لی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی صدقہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جتنی زکوٰۃ جتنا عشر انسان کا بنتا ہے حساب لگا کر اس کو ادا کرے۔ اگر اس طرح لوگ آج ہی شروع کر دیں تو غریبی بھی ختم ہو جائے گی، قحط بھی ختم ہو جائے گا، اور مہنگائی کا تو پھر نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ کہو گے کہ یہ ایسے ہی بات ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ اسلامی حکمران کی باتیں پڑھیں تو ہر حکمران کے زمانے میں ایسا ہی ہوا، وہ چاہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہو، چاہے حضرت عمر کا زمانہ ہو، لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے کہ ہم کسی کو دے دیں، اور زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ لیکن آج حشر یہ ہے کہ ہر کوئی زکوٰۃ لینے کے قابل بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھے طریقے سے وہاں ڈیوٹی کو نبھایا۔ خلفائے راشدین نے بھی ان کو گورنر ہی رکھا کہ تم جیسے اچھے گورنر کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے صدقات کا تیسرا حصہ مدینہ دارالخلافہ میں بھیجا۔ تو حضرت عمر نے کہا لم ابعث کا، حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ وہاں جزیے اکٹھے کریں اور اس کو دارالخلافہ میں بھیجیں، ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ وہاں کے مالداروں سے، اغنیاء سے صدقات واجبہ لے کر جو غریب فقراء ہیں ان کو دے دیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، ایسا ہی کیا ہے کہ میں نے ان سے صدقات واجبہ نافلہ لے کر غریبوں میں تقسیم کیے، جب کوئی بھی اس کو لینے والا نہیں رہا تو میں نے دارالخلافہ میں بھیج دیے۔ یعنی کہ دارالخلافہ میں اس لیے بھیجا کہ وہاں کے معاملات پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ تھے، تو جس جس علاقے میں ضرورت تھی وہاں بھیجا جائے۔ دوسرا سال آیا تو حضرت معاذ بن جبل نے یمن کے صدقات کا آدھا حصہ بھیجا، تو حضرت عمر نے اسی طرح کہا تو حضرت معاذ نے اسی طرح جواب دیا۔ تیسرا سال آیا تو تمام صدقات بھیج دیے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، یہاں یمن کے لوگ اپنے صدقات واجبات ادا کر کر کے یہاں تک آ گئے ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں ہے۔ جب انسان اپنے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ علاقے میں، معاشرے میں کوئی بھی غریب نہیں رہتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ عشر کا ادا کرتے ہیں، اور پھر زمانے کی مصائب کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ بڑا اہم فریضہ ہے کہ زکوٰۃ اگر کوئی شخص ادا نہ کرے تو اس کی نماز تک قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صدقات، زکوٰۃ، عشر کو ادا کریں تاکہ اسلامی احکامات پر عمل ہو اور ہماری معاشرے والوں کی اصلاح ہو، اور دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔